چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اشہر حرام کہا جاتا ہے۔ اشہر حرام وہ 4 مہینے جن میں لڑائی جنگ زمانہ جاہلیت میں بھی حرام اور گناہ سمجھی جاتی تھی۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اور یہ جنگ بندی کا اعتقاد ان کا اتنا پختہ تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی بڑی سے بڑی جنگ بھی جو باقاعدہ جاری ہوتی اس مہینے کے ان 4 مہینوں کے شروع ہونے کے بعد کسی صورت میں بھی اشہر حرام میں جنگ جاری رکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ بعض دفعہ یوں کرتے کہ جنگ بڑی نقصان کی جاری ہے، جنگ بڑی زور شور سے جاری ہے، ادھر سے اشہر حرام میں سے کوئی ایک مہینہ شروع ہو رہا ہے، آج ذو الحج کی آخری تاریخ ہے، کل کو محرم شروع ہو رہا ہے اور جنگ بہت زور و شور سے جاری ہے، جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اس گناہ سے بھی بچنا ہے کہ اشہر حرام میں جنگ نہیں کرنی اور جنگ بھی جاری رکھنی ہے، جنگ بھی بند ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو پھر یہ کہتے کہ یہ محرم کا مہینہ اس دفعہ 1 مہینہ لیٹ ہو گیا، یعنی محرم کے بعد سفر ہے تو سفر کا مہینہ پہلے دفعہ آ رہا ہے، محرم اس کے بعد چلا گیا ہے۔ اس کو وہ نسیہ کہتے تھے۔ قرآن پاک نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہ یہ نسیہ کافروں کا طریقہ ہے، یوں مہینے کو بعض دفعہ لیٹ کرتے جاتے تھے کہ محرم مؤخر ہو گیا، اگلا مہینہ پورا مہینہ جنگ جاری رہی اور پھر جنگ کے بند ہونے کے کوئی امکان اثرات نہیں ہیں تو محرم 1 مہینہ اور لیٹ ہو گیا، اس کے بعد والا مہینہ بھی آ گیا، ابھی محرم اور لیٹ ہو گیا، حتیٰ کہ سال کے سارے مہینے پورے ہو گئے، محرم اس دفعہ 13واں مہینہ بن گیا، سال 12 کی بجائے 13 مہینوں کا ہو گیا۔ یوں سال بھی بڑا چھوٹا کر دیتے، مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیتے تھے، لیکن یہ جو ان کا نظریہ تھا کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، اس نظریے کو نہیں چھوڑنا، اس پر عمل کرنا ہے، چاہے مہینے آگے پیچھے کرنے پڑیں، چاہے سال بڑا چھوٹا کرنا پڑے۔ تو سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد سن 9 ہجری میں پہلا حج آیا، جو مسلمانوں کی قیادت میں اور مسلمانوں کے قبضے میں اس حج کا انتظام پہلی دفعہ آیا۔ اس سن 9 ہجری والے حج میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور اس میں کئی حکمتیں تھیں، کئی وجہ تھیں خود شرکت نہ فرمانے کی۔ ان میں سے ایک وجہ بڑی یہ تھی کہ اس سال مشترکہ مجمع تھا، مسلمان بھی حج کر رہے تھے، کفار بھی، کیونکہ ابھی تک کفار کو حج سے روکا نہیں گیا تھا، تو مشترکہ مجمع میں پوری طرح مسائل احکام صحابہ کرام کو سکھانے میں دشواری پیش آنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس لیے اس سال حج نہیں فرمایا، اور دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس دفعہ جس کو ہم ذو الحجہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں ذو الحجہ ہے بھی صحیح یا نہیں، کافروں کی مہینوں کی آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے مہینے سارے ہی متاثر تھے،
تو امکان تھا کہ یہ مہینہ حقیقت میں ذو الحجہ کا ہے نہیں، کافروں کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق یہ ذو الحجہ بن رہا، حقیقت میں ذو الحجہ نہیں۔ اس وجہ سے بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف نہیں لے گئے، لیکن 10 ہجری کا جو حج آیا اس میں اب یہ دونوں بڑی رکاوٹیں ختم ہو چکی تھیں۔ کفار کو بھی پچھلے سال اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج کے بعد کوئی کافر حج کرنے نہیں آئے گا، اور مہینے بھی مکمل طور پر اپنی اپنی اصلی ترتیب پر واپس آ چکے تھے۔ اس لیے جس کو ذو الحجہ کہا جا رہا ہے وہ حقیقتاً ذو الحجہ ہے۔ تو پھر اگلے سال 10 ہجری میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قیادت فرمائی۔ تو محرم یہ اشہر حرام 4 اشہر حرام میں سے ایک مہینہ ہے۔ بدر کی لڑائی سے پہلے ایک اور چھوٹی لڑائی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دستہ بھیجا، کافروں کا ایک تجارتی قافلہ وہ ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے پر حملہ کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا تھا۔ جمادی الثانی کے مہینے کے آخری دن تھے، اور صحابہ کرام نے اس قافلے پر حملہ کیا۔ تو اتفاق کی بات یہ کہ اسی رات رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، لیکن چونکہ کوئی ریڈیو اخبار وغیرہ اس قسم کے کوئی جدید آلات کا دور نہیں تھا کہ ان کو فوری اطلاع ہو جاتی کہ آج چاند نظر آ گیا، اس لیے انہوں نے یہی سمجھا کہ ابھی جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے۔ حقیقت میں وہ رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی، اور ان کے علم میں نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے حملہ کر دیا، 1-2 کافر مارا گیا، باقی گرفتار ہو گئے، قافلہ لوٹ لیا۔ لیکن چونکہ وہ رجب کی یکم تاریخ ہو چکی تھی، یہ کارروائی رجب میں ہوئی۔ رجب بھی انہی 4 مہینوں میں سے ہے جو اشہر حرام ہیں۔ تو پورے عرب کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو گیا بدنامی کا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر انسانیت کو احترام کا درس دیتے ہیں، ادھر انہوں نے اشہر حرام میں لڑائی کو اب حلال کر دیا ہے۔ اشہر حرام میں رجب کا مہینہ جو اشہر حرام میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں انہوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کرایا، ہمارا ایک بندہ قتل کروایا، طوفان کھڑا ہو گیا ایک بدنامی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدمہ ہوا، ان صحابہ کرام کو بھی صدمہ ہوا جن سے یہ ساون غلطی ہو گئی تھی کہ ہم سے اشہر حرام میں لڑائی ہو گئی، اور جو یہ مال لوٹا ہے اب یہ مال کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ ہمارے لیے کافروں کا یہ لوٹا ہوا مال اب پتہ نہیں حلال بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک اتار کر ان حضرات کو تسلی دی کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، ساون ہوا ہے، قصداً تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے غلطی اور بھول چوک اللہ کے ہاں معاف۔ تو اشہر حرام میں لڑائی کرنا آغاز اسلام میں بھی منع رہا ہے، ابتداء اسلام میں بھی منع رہا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی منع سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں پھر اسلام کے اندر ان کی یہ حرمت ختم کر دی گئی، اور اب اگر جہاد کی ضرورت پڑے کافروں کے ساتھ تو ان مہینوں میں جہاد کرنا جائز ہے۔ اشہر حرام کا اب یہ حکم نہیں رہا۔ تو محرم یہ اشہر حرام میں سے ایک ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اس محرم سے کیا گیا ہے، اور اس کی بھی ایک داستان ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اس محرم سے کیا گیا۔ جنوری، فروری یہ مہینے ہم ان کو انگریزی مہینے کہتے ہیں، اور جب یہ جنوری فروری کے ساتھ تاریخ لکھی جاتی ہے، آج اگست کی 30 تاریخ ہے، سن 2019 ہے، آگے عین ڈال دیا جاتا ہے، یہ عیسوی ہے۔
عیسوی کو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اس وقت 2000 سال اور اس کے اوپر 19 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ وفات نہیں ہے، تاریخ پیدائش ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں، اس لیے ان کی تاریخ پیدائش ہے یا تاریخ وفات نہیں۔ تو اس کو یہ عیسیٰ علیہ السلام سے، اور دوسری طرف 1440 چل رہا ہے اور وہ 2019 ہے، تو درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے دونوں تاریخوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے کا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس وقت ہم انگریز کہتے ہیں، اور چونکہ یہ ان کے نبی کی طرف منسوب ہے تاریخ، اس لیے ہم اس کو عیسوی سال بھی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو انگریزی سال بھی کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل ان کا دار و مدار سورج کے ساتھ ہے، یہ شمسی سال ہے، اور سورج کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ نے کوئی مسلمانوں کی عبادت وابستہ نہیں کی۔ روزے جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہے، حج جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہے، قربانی جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات وابستہ کی ہیں وہ چاند کے مہینوں کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ چاند کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر، یہ مہینے ہیں، کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ حج کا بھی ہے، قربانی کا بھی ہے، شوال کی پہلی تاریخ چھوٹی عید کا دن ہے، اور ذوالحج کی 10 تاریخ بڑی عید کا دن ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو وابستہ کیا ہے، اور ان کو قمری مہینے کہا جاتا ہے، یہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، اور عبادات ان مہینوں کے ساتھ وابستہ اس لیے کی ہیں کہ چاند کے مہینوں کا آغاز اور اختتام یہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہے، آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے کہ اب چاند یہ کب کا ہو گیا، اب یہ مہینہ ختم ہو گیا۔ دیہات میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، اس مہینے کے شروع اور ختم ہونے کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن جنوری فروری کا حساب وہ ایک پڑھا لکھا تعلیم یافتہ آدمی تو رکھ سکتا ہے، ایک دیہاتی آدمی جو بالکل آبادی سے اور ذرائع سے دور ہو، اس کے لیے ان مہینوں کا حساب مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کوئی عبادات احکام وابستہ نہیں کیے، قمری مہینوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اس لیے قمری مہینوں کی تاریخوں کو اور اس حساب کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری عبادات وابستہ ہیں۔ پورے مسلمانوں میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ اب یہ قمری اعتبار سے شوال کا مہینہ چل رہا ہے، ذوالقعدہ کا چل رہا ہے، ذوالحج کا چل رہا ہے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے تو ذوالحج کا مہینہ گزر جائے گا۔ جو حج پر جانے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ذوالحج گزر گیا، ہمارا تو حج رہ گیا۔ جو قربانی دینے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ذوالحج گزر گیا، قربانی کے دن گزر گئے، ہماری قربانی رہ گئی، پھر تو یہ عبادات رہ جائیں گی۔ اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اب کون سے مہینے گزر رہے ہیں، ان عبادات کی ادائیگی کے لیے ان مہینوں کا سیکھنا اور ان کو یاد رکھنا کہ چاند کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، ان کو محفوظ رکھنا مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ کچھ مسلمان محفوظ رکھیں، پھر وہ باقی کو بتاتے رہیں گے اب یہ مہینہ چل رہا ہے، اب اس عبادت کے دن آ رہے ہیں، اس لیے اس کی تیاری کر لو، اب یہ مہینہ چل رہا ہے، اس عبادت کے دن شروع ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کر لو۔ تو قمری مہینوں کو سیکھنا، محفوظ رکھنا، یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو قمری مہینوں کے اعتبار سے جو سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہوگا،
کے اعتبار سے، جس کو ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں، اس کا پہلا مہینہ جنوری ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہے، اور محرم سے اس کے آغاز کا، سال کا آغاز کیوں کیا گیا، یہ بحث چلی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک مسلمانوں کی اپنی باقاعدہ کوئی تاریخ مقرر نہیں تھی۔ اپنے معاملات کو یاد کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے وہ باقاعدہ کسی تاریخ کو استعمال کرتے ہوں تو مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظم حکومت چلانے کے لیے کئی اہم فیصلے فرمائے۔ ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ہماری کوئی ایک اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ اس مسئلے پر مشاورت کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حضرات صحابہ کرام کا اجلاس بلایا کہ ہماری ایک اپنی تاریخ ہونی چاہیے، آپ بتائیں کہ ہم اس تاریخ کو کس کے ساتھ جوڑیں۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جوڑنا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی اہم واقعات ہیں، ان اہم واقعات میں سے کس کے ساتھ اس کو جوڑیں، تو ہم مختلف آراء سامنے ہیں۔ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے اس سے سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں نبوت عطا ہوئی ہے وہ ایک عام مرحلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عام موڑ ہے، تو اس نبوت سے آغاز ہونا چاہیے ہمارے اسلامی سال کا۔ کسی نے کہا مکہ فتح ہوا تو یہ عام ترین مرحلہ اور موڑ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، فتح مکہ سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ کسی نے معراج کا مشورہ دیا کہ جس سال مہینے میں معراج ہوا ہے وہ ایک عام ترین واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، لیکن جو اکثریت کی رائے آئی وہ یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے اس کا آغاز کیا جائے، ہجرت کو بنیاد بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ اہم ہے، لیکن اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جتنا اس ہجرت کے عمل کا دخل ہے اتنا شاید اور کسی کا دخل نہیں۔ اس لیے ہجرت کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں مسلسل محنت فرمائی، لیکن کبھی بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ 13 سال کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، اس کے بعد پھر اللہ نے انصار عطا فرمائے۔ ہجرت ایک انتہائی مشکل ترین عمل ہے، اور یہ ہجرت کا عمل کیسے ہوا، کب ہوا، تو اس کی داستان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال مکے کے مقامی لوگوں پر محنت کرتے، ان کو دعوت دیتے، ان کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب کوشش کرتے، لیکن جب حج کا مہینہ شروع ہو جاتا تو باہر کے لوگ بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو پھر حج کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے لوگوں پر محنت فرماتے تھے جو دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہیں۔ مکہ کے لوگ بھی اپنی طرف سے باہر کے لوگوں کو متنفر کرنے کی محنت کرتے، اور ان کا طریقہ یہ تھا باہر سے جو راستے آ رہے ہیں مکہ کی طرف، یہ راستہ یثرب سے آ رہا ہے، یہ راستہ طائف سے آ رہا ہے، یہ راستہ جدے سے آ رہا ہے، یہ فلاں شہر سے آ رہا ہے، ہر شہر کی طرف آنے والے راستوں پر اپنے بندے بچھا دیتے مکہ مکرمہ سے باہر کافی دور، اور ادھر سے جو بھی قافلہ حج کے لیے آ رہا ہوتا وہ بندے ان کو ملتے اور کہتے کہ ہمارے شہر میں آج کل ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے ظاہر کرتا ہے، اور وہ جادوگر ہے
اور وہ بڑا سخت جادو کرتا ہے، اپنے جادو میں انسان کو ایسا پھنسا لیتا ہے کہ پھر آدمی کسی طرف کا نہیں رہتا، صرف اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی اوصاف ہیں۔ خبردار، ہو سکتا ہے حج میں تمہیں ملے، اس سے بچ کے رہنا۔ یوں وہ آنے والوں کو پہلے ہی متنفر کر دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت فرماتے ہیں۔ تو ایک سال اسی سلسلے میں مدینہ منورہ، جو اس وقت تک ابھی یثرب تھا، مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 6 حضرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی حج کے موقع پر مینا میں، کیونکہ مینا میں 3 دن کا قیام ہوتا تھا، لمبا قیام ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سارا تعارف کروایا، قرآن پاک سنایا، دعوت دی دین میں داخل ہونے کی۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اور یہ مدینہ منورہ کے حضرات یہودیوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، اور یہودی اس بات کا اپنی مجالس میں کثرت سے اظہار کرتے رہتے تھے کہ یہ جو اب حالات کر رہے ہیں، آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب لگتا ہے۔ حالات سے جیسے آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں پورے عالمی سطح پر، مسلمانوں پر خاص طور پر، تو اس سے قریب لگتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ تو ایسے ہی یہودی یہ اظہار کرتے رہتے تھے کہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ آخری نبی کا ظہور قریب ہے، اور آخری نبی کی یہ نشانیاں ہیں۔ ان کی کتابوں میں چونکہ بڑی تفصیل سے نشانیاں موجود تھیں، اور ان یہودیوں کی مدینہ منورہ کے مقامی لوگوں سے کچھ جنگیں چلتی رہتی تھیں، اور وہ یہودی ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ آخری نبی کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ اس نے پوری دنیا پر غالب آنا ہے، اور ہمیں چونکہ اس کی پہچان ہے، جب وہ آخری نبی آئیں گے ہم فوراً اس کو اپنا نبی ہونا تسلیم کریں گے، اور اس کو اپنا نبی مان کر اس کے ساتھی ہو جائیں گے، اور پھر ہم تم سے بدلے لیں گے، تم کافر رہو گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور نبی نے پوری دنیا پر غلبہ پانا ہے تو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اس طرح سے یہودی ان کو دھمکیاں دیتے تھے۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اٹھائی، باتیں سنی، تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہی ہستی نہیں ہے، یہ وہی شخصیت نہیں ہے، یہ وہی نبی نہیں ہے جن کی ساری باتیں یہودی بتاتے ہیں۔ علامات تو ساری وہی ہیں، کہنے لگے نشانیاں تو ساری وہی ہیں۔ تو پھر مشورہ کرنے لگے کہ پھر ہمیں یہودیوں سے پہلے ہی ان کے مذہب میں داخل ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہل کر جائیں، ان کے مذہب کو قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ ان 6 حضرات نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ابھی یہاں مکہ میں اپنے ایمان کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا ہے۔ وضو سکھا دیا، نماز سکھا دی، تھوڑا سا قرآن سکھا دیا، اپنے گھروں میں جاؤ، خاموشی سے چھپ چھپ کر دعوت کو بھی چلاتے رہو اور اپنی نماز بھی پڑھتے رہو۔